السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ اور پاکستان نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کا حصہ بن کر افغانستان کے تنازع کے سیاسی حل کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بات دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ مائک پومپیو اور شاہ محمود قریشی نے منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی اپنی ملاقات میں کہی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملاقات میں مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی نئی حکومت کی جانب سے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے منگل کے سپہر وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور جنوبی ایشیائی خطے کی صورتحال سمیت افغانستان کے تنازع کے پرامن حل پر گفتگو ہوئی۔ انڈونیشیا کے عہدیدار بدھ کے روز جکارتہ میں امریکی سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں زلزلے اور سونامی سے بچ جانے والے افراد کی امداد اور بحالی پر بات چیت ہوگی۔ اور انڈونیشیا کے وسطی جزیرے سولاویسی میں آہستہ آہستہ امدادی اشیاء پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، جہاں جمعے کے روز تباہ کن زلزلے اور سونامی میں 1400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے امریکہ کو ایران پر عائد وہ پابندیاں اٹھانے کا حکم دیا ہے جس سے بنیادی ضروری اشیاء اور مصنوعات کی درآمدات متاثر ہو رہی ہیں اور شہری ہوابازی کی صنعت خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی شاہ سلمان امریکی فوج کی مدد کے بغیر 2 ہفتے بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ مسٹر ٹرمپ کے اس بیان کو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پس منظر میں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے قریب ترین اتحادی پر دباؤ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عراق کی پارلیمان نے کرد سیاستدان برہم احمد صالح کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا ہے۔ اور معروف سعودی تبصرہ نگار جمال خشوگی ابھی تک استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں ہیں۔ ترکی کے 2 سینئر عہدیداروں نے رائٹر خبر رساں ادارے کو یہ بتائی ہے۔ خشوگی کے 2 قریبی افراد نے خشوگی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، جو منگل کی شام سے قونصلیٹ سے باہر نہیں آئے ہیں۔ نیو یارک کے محکمہ مالیات اور ٹیکسز نے نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ پر تحقیقات شروع کر دی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے والدین کی طرف سے ملنے والے مالی ورثے اور اپنی دولت میں اضافے کے لیے ٹیکس بچاتے ہوئے دھوکے پر مبنی اسکیموں میں حصہ لیا جو قابل پوچھ گچھ ہیں۔ اور پینٹاگون کو روانہ کیے گئے 2 خطوط میں، جن میں سے ایک امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے نام تھا، زہریلا مواد رائسن موجود تھا۔ اور 2 امریکی سائنسدانوں اور ایک برطانوی سائنسدان نے کیمسٹری کے شعبے میں تحقیق پر نوبیل انعام جیت لیا ہے۔ یہ 3 شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ امریکہ اور پاکستان نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کا حصہ بن کر افغانستان کے تنازع کے سیاسی حل کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بات دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ مائک پومپیو اور شاہ محمود قریشی نے منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی اپنی ملاقات میں کہی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق مائک پومپیو سے ملاقات میں شاہ محمود قریشی کی معاونت سیکریٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر علی جہانگیر صدیقی نے کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعلقات سے ہمیشہ دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچا ہے اور یہ تعلقات جنوبی ایشیا میں استحکام کا سبب ہیں۔ اور پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی نئی حکومت کی جانب سے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان میں سیاسی مصالحت کے لیے پاکستان کی حمایت اور وہاں قیام امن کے لیے اس کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے منگل کو سپہر وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور جنوبی ایشیائی خطے کی صورتحال سمیت
افغانستان کے تنازع کے پرامن حل پر گفتگو ہوئی۔ انڈونیشیا کے عہدیدار بدھ کے روز جاکارتا میں امریکی سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں زلزلے اور سونامی سے بچنے والے افراد کی امداد اور بحالی پر بات چیت ہوگی۔ سمندری امور کے رابطہ وزیر لوہوت بنار نے وائس آف امریکہ کو ٹیلی فون پر بتایا کہ سفیر جوزف دونوان نے منگل کے روز ملاقات میں ان سے انڈونیشیا کی فوری ضروریات کے بارے میں دریافت کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ امریکہ نے انڈونیشیا کو اس آفت سے نمٹنے کے لیے فوجی اور دوسری امداد روانہ کر دی ہے۔ انڈونیشیا کے وسطی جزیرے سولاویسی میں آہستہ آہستہ امدادی اشیاء پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، جہاں جمعے کے روز تباہ کن زلزلے اور سونامی میں 1400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر جوکو ودودو نے بدھ کے روز پالو شہر کا دورہ کیا، جو زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ جمعے کو آنے والی اس آفت کے بعد سے علاقے میں ان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ حکومت کے سست رو امدادی کاموں اور متاثرہ شہری انتہائی برہم ہیں اور انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ صدر ودودو نے سولاویسی کے لیے بین الاقوامی امداد قبول کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے امریکہ کو ایران پر عائد وہ پابندیاں اٹھانے کا حکم دیا ہے جن سے بنیادی ضروری اشیاء اور مصنوعات کی درآمدات متاثر ہو رہی ہیں اور شہری ہوابازی کی صنعت خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد لازمی ہے، لیکن تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اس پر کیا رد عمل ظاہر کرے گی۔ ٹرمپ حکومت نے رواں سال مئی میں ایران اور بین الاقوامی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے سے نکلنے کا اعلان کرتے ہوئے تہران پر وہ سخت اقتصادی پابندیاں بحال کر دی تھیں جو سن 2015 کے جوہری معاہدے سے قبل اس پر نافذ تھیں۔ ایران نے ان پابندیوں کے خلاف جولائی میں بین الاقوامی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا، جس پر عدالت نے بدھ کو عبوری فیصلہ جاری کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی شاہ سلمان امریکی فوج کی مدد کے بغیر 2 ہفتے بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ مسٹر ٹرمپ کے اس بیان کو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پس منظر میں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے قریب ترین اتحادی پر دباؤ بڑھانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ ایسے میں جب تیل کی پیداوار میں قلت آئی ہے اور پھر ایران پر نومبر کے شروع میں ٹرمپ کی پابندیاں بھی نافذ العمل ہونا ہے، تیل کی قیمت عالمی منڈی میں $100 فی بیرل سے بھی اوپر جا سکتی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے طویل عرصے سے جاری فوجی تعلقات پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ عراق کی پارلیمان نے کرد سیاستدان برہم احمد صالح کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا ہے، جنہوں نے اپنے انتخاب کے فوراً بعد شیعہ اتحاد کے نامزد امیدوار عادل عبد المہدی کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ ملک کے دونوں بڑے عہدوں پر تقرریوں کے بعد عراق میں گزشتہ کئی ماہ سے جاری سیاسی بحران ختم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ عراق میں مئی میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے بعد سے سیاسی بحران جاری تھا اور شیعہ اکثریتی جماعتیں وزیر اعظم کے نام پر اختلاف کا شکار تھیں۔ معروف سعودی تبصرہ نگار جمال خشوگی ابھی تک استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں ہیں۔ ترکی کے 2 سینئر عہدے داروں نے رائٹرز خبر رساں ادارے کو یہ بات بتائی ہے۔ خشوگی کے 2 قریبی افراد نے خشوگی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، جو منگل کی شام سے قونصلیٹ سے باہر نہیں آئے ہیں۔ نیو یارک کے محکمہ مالیات اور ٹیکس نے نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ پر تحقیقات شروع کر دی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے والدین کی طرف سے ملنے والے مالی ورثے اور اپنی دولت میں اضافے کے لیے ٹیکس بچاتے ہوئے دھوکے پر مبنی اسکیموں میں حصہ لیا جو قابل پوچھ گچھ ہیں۔ محکمے نے منگل کے روز نیو یارک کے میئر بل دی بلازیو کی درخواست پر یہ تفتیش شروع کی ہے۔ پینٹاگون کو روانہ کیے گئے 2 خطوط میں، جن میں سے ایک امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے نام تھا، زہریلا مواد رائسن موجود تھا۔ ایک دفاعی اہلکار نے منگل کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تجزیے کے دوران رائسن کی موجودگی مثبت ثابت ہوئی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کرنل راب میننگ کے مطابق ان لفافوں کو ایف بی آئی نے منگل کے روز اپنی تحویل میں لے لیا، جس کا مزید تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ 2 امریکی سائنسدانوں اور ایک برطانوی سائنسدان نے کیمسٹری کے شعبے میں تحقیق پر نوبیل انعام جیت لیا ہے۔
رائل سویڈش اکیڈمی نے بدھ کے روز اس انعام کا اعلان کیا جس میں $1 ملین کی رقم دی گئی ہے۔ یہ امریکی فرانسس آرنلڈ اور جارج اسمتھ ہیں اور ان کے ساتھ برطانوی تحقیق کار گریگری ونٹر ہیں جن کو یہ اعزاز مشترکہ طور پر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ۔